وعلیکم السلام ڈاکٹر سلیم موتی والا، آپ کا جو سوال ہے کہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ معاملات کو لکھو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوہ، جب کوئی قرض اور ایسے معاملات کرو تو اس کو لکھو. یہ ایک زندگی سکھائی گئی ہے، یہ ایک ترتیب زندگی کی اور معاملات کی سکھائی گئی ہے کہ ہر آدمی کی زندگی جو ہے وہ ایک ترتیب سے ہو، اور ایسی ہو کہ خدا نخواستہ اچانک کچھ پیش آ جائے تو پھر یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کس کو دیا، کس سے لیا، کیا کیا. یعنی اگر کسی کو دینا ہوگا تو قیامت کے دن شہید کو بھی لوگوں کا حق معاف نہیں ہوگا، کسی سے لینا ہوگا تو ورثہ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو یہ تو ہے ترتیب زندگی، اور یہ ہے اصل حقیقی زندگی. لیکن یہ فرض یا واجب کے حکم میں نہیں ہے کہ بعض اوقات کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے تو آپ نہیں لکھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنی زندگیوں کے تجربوں سے یہ بات سیکھی ہے کہ اگر اپنے بھائی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے آپ اسے تحریر میں لاتے ہیں تو کل کو وہ تحریر آپ کے لیے بہت برکت والی بن جاتی. تھوڑا سا اپنے اوپر زور کیجئے، یعنی اپنی ذات پر جو ہے وہ زور لائیے، دباؤ لائیے، اور یہ تھوڑی سی شرم ختم کر دیں، اور جس سے بھی معاملہ کرے اس معاملے کو تحریر کی شکل میں لائیں. اور اگر تحریر کی شکل میں اس کے ساتھ نہیں لاتے ہیں تو اپنی ایک ڈائری مقرر کریں، اور وہ آپ کے گھر والوں کو پتہ ہو کہ آپ کی چیزیں اس میں تحریر شدہ ہیں، اس میں آپ کا سارا معاملہ لکھا ہوا ہو، تاکہ لوگ، آپ کے گھر والوں کو آپ کے بات پتہ چلے کہ آپ نے کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا، کس سے لینا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جو سنت اور مستحب کے درجے میں، کہ کوئی آدمی رات اس حال میں نہ گزارے مگر اس کی وصیت اس کے سرہانے تیار رکھی ہوئی ہو. تو یہ ان وصیتوں میں سے ہے کہ آپ کے بارے میں لوگوں کو، یعنی آپ کے بعد آپ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ جی کتنا دینا تھا اور کتنا لینا تھا، تاکہ آپ کے معاملات آپ کے بعد آپ کے لوگوں کے لیے دقت اور پریشانی کا باعث نہ بنے.